سے تیار رہے کہ ہم نے رمضان کی آمد ہے، اس رمضان میں کرنا کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کرنا ہے کہ رمضان، کیونکہ آیت میں نے پڑھی ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، تو قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ دنیاوی کام تو ہوتے رہتے ہیں، دنیاوی موقع تو پورا سال ملتا رہتا ہے، رمضان میں ہم یہ قربانی دیں، وقت نکالیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ جتنی بھی مصروفیت ہے اس مصروفیت میں سے ہم کم از کم اتنی ٹائم نکالیں کہ ایک دفعہ تو قرآن پاک کا ختم کر لیں رمضان میں۔ سرکار دو عالم کرتے تھے، ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز تراویح کا اہتمام کیا تھا وہ بھی اسی غرض سے کہ لوگ سستی کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ نماز تراویح پڑھیں گے، شاید یہ پورا قرآن تلاوت نہ کر سکیں، دن کی مشقت کام کی وجہ سے یہ قرآن کی تلاوت سے کوئی یہ نہ ہو محروم ہو جائے، تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا، تمام صحابہ متفق ہوئے اور رمضان میں نماز تراویح بجماعت پڑھی گئی، اسی غرض سے کہ رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کر بھی سکیں، کم از کم سن بھی سکیں۔ تو بندہ ایک تو ذہن بنائے، رمضان کی پہلی شب آئے گی جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے آسمان دنیا کھلتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت نظر کرم فرماتی ہے، اور جس شخص پر اللہ کی رحمت پڑ جائے وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلی شب سے نماز تراویح کہ 20 رکعت تراویح ہم نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے، پورا قرآن سننا ہے، پہلی رات سے ذہن بنائیں، جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ان کی سیٹنگ کر لیں تاکہ رمضان کی آمد ہو سکتا ہے کہ جمعرات روزہ ہو، اور جمعرات کی رات جو ہے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب نماز تراویح ہمیں پڑھنی پڑے، تو اس میں ہم پہلے ذہن بنا کے رکھیں نماز تراویح میں پورا قرآن سننا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے قرآن سننے کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اگر یوں ہو جائے کہ پورا قرآن پاک پورے رمضان میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہو جائے، کم از کم ایک جلد ہم کنز الایمان کی گھر میں رکھ لیں اور روٹین بنا لیں کہ ایک قرآن پاک ختم کرنا ہے، ایک سپارہ ڈیلی ہم نے تلاوت کرنی ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ، یا کسی کی رفتار سلو ہے تو وہ 1 گھنٹہ رکھ لے، ہم نے 1 گھنٹہ ایک پارے کو پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھ لینا ہے، وقت بچ گیا تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو تفسیر پڑھ لینی ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں شاید اس میں بھی میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ 90% لوگ قرآن کی تجوید سے آری ہیں، شاید یہ بھی شاید مبالغہ کر رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے شاید 95% نہ ہو، قرآن پاک کی تجوید صحیح نہیں ہے، قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے، قل اور کل میں فرق نہیں کرتے، حروف صحیح طریقے سے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 سال پہلے بہار شریعت میں لکھ گئے تھے کہ دور حاضر میں لوگ قرآن پاک کی تجوید کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ فرض عین اسے کہتے ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہو، تو صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر تجوید صحیح نہ ہو، مخرج صحیح عربی کا ادا نہ کریں، تو مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحیح تجوید نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ تو قرآن پورا سال ٹائم نہیں نکل رہا تو کم از کم رمضان میں ہم اپنا ٹائم بنائیں، قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اب تو صحیح تجوید کے ساتھ نیٹ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یا کم از کم اپنی مسجد میں جس کے ہم پکے نمازی ہیں
وہاں کوئی ٹائم بنا لیں، اپنی مسجد کے امام سے کوئی ایک نماز پر 10 منٹ دے دیں، آپ کی تجوید بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس میں زیادہ نہ صحیح کم از کم 20 صورتیں صحیح تجوید کے ساتھ رمضان المبارک میں اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو یقین کریں یہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، یہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ رمضان اللہ رب العزت نے اس مہینے کو منتخب کیا نزول قرآن کے لیے۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خاص مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم سارا سال قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد نیت یہ بنائی جائے کہ جتنی ہو سکے قرآن کے احکامات کو سمجھ کر مصمم ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اب رمضان کی آمد ہے، اگلا جمعہ رمضان کا ہوگا انشاءاللہ، ہم نے ذہن بنانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک دوسرا، رمضان المبارک کیونکہ ماہ صبر ہے، ماہ مواسات ہے، اور یہ وسعت رزق بھی ہے یہ مہینہ، تو اس مہینے میں جو ہے بندہ، صبر کا مطلب کیا ہے؟ رکنا، برداشت کرنا۔ تو صاف ظاہر ہے کس چیز پر رکنا؟ گناہوں سے رک جانا، نیکی پر تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرنا، یہ پہلے سے ذہن بنائیں۔ ایسے حالات جیسے بھی آئیں گے، جتنا بھی کام مشکل ہو، ہم نے رمضان میں روزے رکھنے ہیں۔ خواہشات جتنی بھی زیادہ ہوں برائی پر، ہم نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، نفسانی خواہشات کو ان پر قابو پانا ہے، ضبط نفس والی کیفیت حاصل کرنی ہے، اور رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار ہم نے بننا ہے۔ اور اس کے بعد یہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہوا شہر المواسات، غم گساری کا مہینہ ہے۔ رمضان جیسے آئے ہم نے صدقہ و خیرات پر زور لگانا ہے۔ وہ لوگ جو سارا سال سستی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بچا کے رکھی ہوئی ہے، چاہے اس سے پہلے بنتی ہے تو پہلے ادا کرنی چاہیے، اگر سستی ہو گئی تو رمضان جیسے آیا ہے اس میں زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ بعض اوقات نا ویسے زکوٰۃ جس مہینے میں فرض ہو اسی مہینے میں دینی چاہیے، لیکن بعض اوقات طبیعت میں تھوڑا سا ہرس ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، ابھی رمضان میں زکوٰۃ دے ثواب بڑھ جاتا ہے، تو جیسے ہی رمضان کا پہلا دن آئے زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ نکالیں، زیادہ سے زیادہ دیں، تاکہ وہ فقراء، وہ غریب جو مستحق ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنا راشن خرید کریں، اور فراغ دلی کے ساتھ وہ بھی روزے رکھیں، ان کے لیے بھی یہ رحمت والا مہینہ رحمت کا بن جائے، کرم کا بن جائے۔ ایک اور چیز میں جو ذہن بنا کے آیا تھا بھی وہ بھی ذکر کروں، رمضان یہ اللہ کی رحمت کا بہترین موقع ہے، رب کی رحمت، رب کے کرم، رب کے فضل کے حصول کا بہترین موقع ہے، جس مہینے میں نفل ادا کریں اور فرض کے برابر ثواب ہو، جس مہینے میں فرض ادا کریں اور 70 فرائض کے برابر ثواب ہو، اس مہینے کو ضائع کریں اور دنیاوی کام کاج میں لگے رہیں، تو ضرورت کی حد تک تو دنیا داری ہے، چھوڑ نہیں سکتے، غیر ضروری دنیا داری کو چھوڑ دیں۔ وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا ایک بہت بڑی نحوست ہے، سیدھے لفظوں میں کہہ دوں، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس کو ختم کر دیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک، میں تو سمجھتا ہوں قرآن پاک موبائل میں پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے موبائل کھول کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے نا، وہیں سے کوئی بندہ فیس بک کی طرف چلا جائے گا، کوئی واٹس ایپ کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اس کو یوں پکا بین کر دیں رمضان کے مہینے میں، یقین کریں بڑا وقت بچے گا، وہ وقت جو بچے گا وہ درود پاک میں ہو، وہ قرآن کی کتاب اٹھائیں، سامنے رکھ کے زیارت بھی کریں، پڑھیں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو غیر ضروری دنیا داری، فضول گفتگو اور فضول کاموں کو چھوڑ کے دنیا داری ضرورت کی حد تک رکھیں، باقی وقت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت میں بسر کریں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں ہم کرتے ہیں عید کی تیاری، دو کام اگر رمضان سے پہلے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔
ایک رمضان کا راشن اس اگلے ہفتے میں پہلے خرید کر لیں کہ اتنی راشن ہو جائے گھر میں. جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں، صاف ظاہر ہے وہ تو انتظار میں ہوں گے کہ رمضان آئے، صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہماری مدد کریں اور ہم بھی راشن خرید کر لیں. تو رمضان کا پہلا دن جیسے آئے صاحب استطاعت زکوٰۃ نکالے، دیں، صدقہ و خیرات دیں. ٹھیک ہے، فطرانہ بھی پہلے دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عید والے دن دیں، وہ بھی پہلے دے سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کیا کریں؟ ہم پہلے سے انتظام کر لیں. یہ پچھلے ہفتے میرے ایک رشتہ دار تھے، وہ مجھے ملے تو وہ گئے ہوئے تھے، میں ان کے گھر گیا تو وہ بازار گئے ہوئے تھے، واپس آیا تو اچھا خاصا سامان تھا. میں نے کہا یہ کیا چیزیں اتنی؟ انہوں نے کہا اس میں پورے رمضان کا راشن بھی ہے اور عید کی شاپنگ بھی ساتھ کر کے ہیں. یہ درزی کو کپڑے دے دیں گے، پہلے سل جائیں گے، بس جیسے رمضان آئے گا دنیا داری ختم. 11 مہینہ تو کماتے ہیں، پورے 11 مہینے، دنیا داری ختم. رمضان جیسے آئے گا پھر بس اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. باتیں تو اور بہت سی ہیں، کم از کم انہی باتوں پہ عمل کر لیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ رمضان جو اللہ کی رحمت کا خاص مہینہ ہے، اور وہ لوگ جو یقیناً قابل رشک ہیں، جو ہر وقت اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، دینی اور روحانی اعتبار سے موقع ملے ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں، ان کے لیے یہ آنے والا رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی رحمت کا موقع ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، رشتہ داروں کو بھی راضی کریں اور جو ہے خود ہم اللہ کو بھی راضی کریں. اس سے اللہ کی رحمت کے ہم حقدار بن جائیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.